press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال کے اندر. ظاہر ہے اس معاملے میں وہی کہوں گا. بہرحال ہماری اس وقت کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے پاکستان کی، جہاں اس میں کئی ایک کمزوریاں موجود ہیں، وہاں پہ جو ہمارا فورن آفس ہے اس وقت، اس کو میں نے دیکھا ہے کہ کافی ایکٹیولی وہ ان چیزوں کو رسپانس کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس وقت ایک ملکوں کی تقسیم ہو چکی ہوئی ہے، ایک ہم ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل بائنڈنگز کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تو اس فورم پہ اسی طریقے سے یہ آواز اٹھانی ہوگی کہ تاکہ یہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے یہ ختم ہو. اور ساتھ ہی ساتھ اب اس طرح کے ایشوز کے بعد ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یعنی فوج کو اور ریاستی اداروں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ ہم جو آئے دن انڈیا کے سامنے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صلح کرے، ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آج کر رہے ہیں. میں تو بہت پہلے سے بات کرتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہونی چاہیے، امن کی آشا ہونی چاہیے. لیکن اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل لیٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنا ظلم اسی طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم ان کے خلاف اس طریقے سے ایک مستحکم آواز بھی بلند نہ کریں. ہم مرے جا رہے ہوں دوستی کرنے کے لیے اور وہ مسلمانوں پہ وہاں پہ ظلم کر رہے ہوں، تو ایسی بھی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. تو ہم تو ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھ سے تو برائی کو نہیں روک سکتے، دل میں ہی برا جان سکتے ہیں. کمزور ترین درجہ ہے یہ اس اسلام میں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو. ظاہر ہے یہ تو حکمرانوں کا کام ہے، عام بندے کا کام نہیں ہاتھ سے برائی روکنا، سوائے اپنی رعیت جو اس کے بیوی بچے ہیں ان کے اوپر. اسی حدیث میں صحیح مسلم کے آگے آتا ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے اس کو روکو. یہ ہم کام کر سکتے ہیں. جس طرح میں بھی اب میری آواز بھی ظاہر ہے ملینز آف پیپل تک پہنچتی ہے الحمدللہ، مسلمز بھی نان مسلمز بھی، ہندوؤں کی بھی ایک اچھی خاصی اکثریت ہے جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچے. ہمیں نہ تو انڈیا میں رہنے والے کسی ہندو کے ساتھ دشمنی ہے، نہ فی نفسی ہی انڈیا کے ساتھ دشمنی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ظلم جب بھی ہوگا اس کے خلاف آواز بلند کرنا ایک مسلمان کی ایک سمجھ لیں اسلامی ذمہ داری ہے. اولو العلم قائما بالقسط، یعنی انصاف پہ قائم رہیں علم کی بنیاد کے اوپر. اور تیسری بات اس صحیح حدیث کے اندر صحیح مسلم کی آتا ہے کہ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانو. لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے کہ تم برائی کو دل میں برا جانو. تو ہم کم از کم سوشل میڈیا میں آواز تو اٹھائیں، اور ٹویٹس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں مسلمانوں کو ایسے تمام مواقع کے اوپر، خواہ وہ گستاخانہ کارٹونز کا ایشو ہو یا روہنگیا والا ایشو ہو، فلسطین کا ایشو ہو، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم، ان سارے موقعوں پہ میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گالی گلوچ سے اجتناب کیا جائے. یعنی ہم اپنا غصہ نکالنے کے لیے گالیوں کا سہارا، روڈ لینگویج کا سہارا نہ رہیں، بلکہ ہمیں علمی طریقے سے ان کی غلطیاں ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنی چاہیے. گالی نکالنے سے مسئلہ حل کوئی نہیں ہونا. الٹا اسلام چونکہ فوکس ہوا ہوتا ہے اس طرح کے مواقع کے اوپر، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس طرح کے ایشوز پہ مسلمانوں کا رسپانس کیا آئے گا، تو وہ سمجھ لیں دوربینیں لگا کے کیا خوردبین لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹیو نہیں بلکہ اسلام کے سفیر کے طور پہ یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طریقے سے رسپانس کرنا ہے. جو سورۃ الانعام میں بھی آیا کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو ورنہ وہ بغیر علم کے تمہارے سچے خدا کو گالیوں پہ اتر آئیں گے. تو یہ چیز کیوں ہمیں سکھائی گئی ہے؟ اسی لیے سکھائی گئی ہے کہ ہم نے علمی طریقے سے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. باقی نان اسٹیٹ ایکٹر یا اسی طریقے سے دوسرے ملکوں سے مسلمان وہاں پہ یعنی انڈین فوج کے ساتھ جہاد کے لیے اتر پڑیں، اس کی تو اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں وہاں پہ رہنے والے جو لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا حق ہے. اور ہمارے ملکوں سے کسی مسلمان ملک سے اس طریقے سے نان اسٹیٹ ایکٹر کو وہاں پہ جانا یہ بالکل غلط ہے. اب تو ہماری ڈکلیئر پالیسی بھی یہی آ چکی ہے پاکستان کی، ہمارے یعنی سول قیادت کی طرف سے بھی اور فوجی قیادت کی طرف سے بھی. ظاہر ہے کہ ہم ان بائنڈنگز میں گھرے ہوئے ہیں. میں نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85. اس میں نے اسلامک ڈیموکریسی کے بنیادی اصول بتائے تھے. سورہ الانفال کی روشنی میں
کہ جن قوموں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں ان کے ساتھ ہم گریلا جنگ نہیں لڑ سکتے جب تک کہ اوپنلی عہد توڑ کے ان کے ساتھ جنگ ڈکلیئر نہ کریں. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ میں سے جو لوگ سینئر لوگ ہیں 1948 میں جب کشمیر والا جو ایشو اس وقت سٹارٹ ہوا تھا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ پاکستان سے کوئی جا کے وہاں پہ جنگ لڑنی شروع کرے جب تک کہ جنگ اوپنلی ڈکلیئر نہ کی جائے, ورنہ اس طرح تو پھر ایک ریونج شروع ہو جاتا ہے, اور ہم اس ریونج کو بھگت رہے ہیں بلوچستان کی شکل میں خصوصاً. تو اگر جنگ والا معاملہ کرنا ہے پھر ڈکلیئر ہونی چاہیے. یعنی یہ میں آپ کو اسلامی پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں, پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے, میرا کام تو ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں صحیح بات بتانا. تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ جس زمانوں میں یہ باتیں لوگوں کو بری لگتی تھیں ہم تو اس زمانے میں بھی یہ باتیں کرتے تھے. اب تو ماشاءاللہ ہماری پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی بھی وہی آ چکی ہے. ہمیں تو بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ چلے 70 سال بعد صحیح کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے. تو اس موقع پہ ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کشمیریوں کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے, انہیں اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے, ان کی جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اور میرا تو ویسی خاص عقیدت ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ جگہیں جن پر ہماری دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے اس میں اگر آپ ٹاپ 10 یعنی وہ علاقے آئیڈینٹیفائی کریں تو ان میں سے مقبوضہ کشمیر ایک ہے. اتنا زیادہ وہاں پہ ماشاء اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کا کام ہے ہماری ویڈیوز کے اعتبار سے. تو وہاں کے لوگ چونکہ رابطہ کرتے بھی رہتے ہیں ای میلز کے ذریعے, واٹس ایپ گروپس کے ذریعے, تو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. تو ہماری ہمدردیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ہم جتنا کر سکتے تھے پروٹیسٹ انشاءاللہ ہر فورم پہ ریکارڈ کروائیں گے, اپنے گورنمنٹ تک یہ بات پہنچائیں گے, مسلمانوں کے حکمرانوں تک ہماری یہ ویڈیوز پہنچتی ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگوں میں سے شاید کم لوگوں کو اندازہ ہو کہ میری کوئی ایسی ویڈیو جو میں انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر جتنی بھی باتیں کرتا ہوں کسی کی پرواہ کیے بغیر, اللہ کے فضل سے وہ چند گھنٹوں کے اندر ہمارے جتنے بھی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, چاہے فوج کے اندر ہوں یا سول قیادت کے اندر ہوں, جوڈیشری کے اندر ہوں, ان تک یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. سارے کے سارے یعنی ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں یا غصہ نکالتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے, بات ان تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں گے کہ مزید تبدیلی بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے, آمین.